بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، حاضرین اور سامعین، امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور آپ کی جائز حاجات پوری فرمائیں انشاءاللہ۔ دوستوں، اسی طرح ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور ہم اسی طرح اسلامی تعلیمات سے بھرپور سبق آموز ویڈیوز لے کر آپ کے لیے حاضر ہوتے رہیں انشاءاللہ۔ دوستوں، ہماری آج کی ویڈیو شداد کے بارے میں ہے، جو کہ کافر حکمران تھا، اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ رب العزت نے اس پر کس قدر احسانات کیے اور کس طرح اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے عبرتناک انجام سے دوچار کیا۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ فتح القدیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، تمہیں کس انسان کی روح قبض کرتے وقت کبھی رحم بھی آیا ہے؟ اگر وہ ہے تو وہ کون ہے؟ حالانکہ اللہ رب العزت خوب جانتا ہے۔ ملک الموت نے عرض کیا، یا اللہ رب العزت، مجھ کو 2 انسانوں کی جان نکالنے میں ملال ہوا، اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ ایک اس وقت جب نیلے بے کراں سمندر میں ایک چھوٹا سا جہاز اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ جہاز میں بہت سارے مسافروں کے علاوہ ایک عورت ایسی بھی تھی جس کے ہاں ابھی اسی وقت بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ تیرے حکم سے میں نے پرسکون سمندر میں اچانک کی لہریں اٹھا دیں، ساتھ ہی ہوا بھی تیز کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہوا نے طوفان کا رخ اختیار کر لیا اور سمندر سے اٹھنے والی لہروں نے اسے ٹکرا کر اسے چوکے کھانے پر مجبور کر دیا۔ سبھی مسافر پریشان تھے کہ یہ اچانک موسم کو کیا ہو گیا۔ طوفان بڑھتا جا رہا تھا اور مسافر زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن اے رب العزت، تجھ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا کے تیز جھونکوں اور سمندر کی طاقتور موجوں نے جہاز کو توڑ کر ٹکڑوں میں بدل دیا۔ جن مسافروں کو تیرنا آتا تھا وہ تیر کر اپنی جان بچانے کی جی توڑ کوشش کر رہے تھے، لیکن میں نے تیرے حکم سے اکثر کی روحیں قبض کر لی تھی۔ وہ عورت جس کو بچہ پیدا ہونے والا تھا، جہاز ڈوبنے کے خوف اور طوفان کی دہشت سے بے ہوش ہو چکی تھی اور جہاز کی ٹوٹے ہوئے ایک تختے پر پڑی ہوئی تھی، اور یہ تختہ بے اتھاہ سمندر میں تیز لہروں کے سہارے بہتا چلا جا رہا تھا، اور اسی حالت میں عورت کے یہاں بچہ پیدا ہوا، اور ولادت کے اگلے ہی لمحے مجھے تیری طرف سے حکم ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ حکم کی تعمیل پلک جھپکنے سے قبل ہوگی۔ اس وقت اس عورت کی روح قبض کرتے ہوئے مجھ پر رکت طاری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جانتے ہو بعد میں اس بچے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میرے اللہ رب العزت، تو تمام جہانوں کے معاملات سے آگاہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس پر اپنی بے پناہ نوازشات فرمائی اور اس کو دنیا کا بادشاہ بنایا، لیکن بجائے میرا شکر گزار بندہ بننے کے اس نے کفر کی راہ اختیار کی۔ استغفر اللہ۔ اس بچے کا واقعہ کچھ یوں منقول ہے کہ وہ بچہ بے سر و سامانی کی حالت میں اکیلا ہی تختے پر پڑا رہا۔ وہ تختہ کئی دنوں بعد اللہ کے حکم سے کنارے پر آ لگا۔ کنارے پر موجود ایک مچھیرے نے، جو یہ دل سوز نظارہ دیکھ رہا تھا کہ ایک بچہ تختے پر پڑا کنارے کی طرف آ رہا ہے اور ایک عورت اس پر مری پڑی ہے، تو اس نے لپک کر بچے کو اٹھا لیا اور میت کو وہیں قریب میں زمین کھود کر دفن کر کے بچے کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ مچھیرا جب بچہ لے کر گھر پہنچا تو بچے کو دیکھ کر اس کی بیوی بہت خوش ہوئی، کیونکہ اس کی یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اور انہوں نے بچے کا نام شداد رکھا۔ مچھیرا اور اس کی بیوی اس بچے کے لاڈو پیار سے پرورش کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ 7 برس کا ہو گیا۔ اتنی کم عمر میں شداد نہایت ہی ذہین، عقل مند اور چالاک بھی تھا۔ ایک روز گاؤں کے باہر شداد بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک ہی شور اٹھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی سارے بچے بادشاہ کے ڈر سے بھاگ گئے، لیکن شداد وہیں قریب کے ایک ٹیلے میں چھپ کر بادشاہ کی سواری اور شاہی لشکر کا نظارہ دیکھنے لگا، یہاں تک کہ تمام لشکر گزر گیا اور بادشاہ کی سواری گزرنے کے بعد کچھ پیادے گری پڑی ہوئی چیزوں کی خبر گیری کے واسطے لشکر کے پیچھے پیچھے آئے۔ ان پیادوں میں سے ایک پیادے نے راستے میں ایک پوٹلی پڑی ہوئی پائی۔ اس نے جب پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک سرمے دانی تھی۔
وہ پیادہ اپنے ساتھیوں سے بولا، میں نے سرما پایا ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اسے اپنی آنکھوں میں لگاؤں، کیونکہ میری بینائی بھی کچھ کمزور ہو گئی ہے، شاید اس سے مجھے کچھ فائدہ ہو۔ اس کے ساتھیوں نے جواب دیا، اول تو راستے میں پڑی ہوئی چیز اٹھانا نہیں چاہیے، خیر اب تو نے اٹھا ہی لی ہے تو بغیر آزمائے ہوئے آنکھوں میں ہرگز مت لگانا، کہیں فائدے کے نقصان ہی نہ ہو جائے، پہلے کسی اور کی آنکھوں میں لگا کر دیکھ۔ یہ سن کر پیادے نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے شداد ایک ٹیلے کی اوٹ میں کھڑا نظر آیا۔ پیادے نے اسے بڑے پیار سے بلایا اور کہا، آ بیٹا، ہم تمہاری آنکھوں میں سرما لگا دیں تاکہ تمہاری آنکھیں اچھی ہو جائیں۔ شداد نے پیادے سے سرما دانی اور سلائی لے کر اپنی آنکھوں میں سرما لگایا۔ سرما لگاتے ہی شداد کے 14 طبق روشن ہو گئے اور اسے زمین کے اندر چھپے ہوئے تمام خزانے بالکل اس طرح سے نظر آنے لگے جیسے صاف شفاف پانی میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ اللہ کی نوازشات میں سے ایک بہت بڑی نوازش تھی۔ شداد حد سے زیادہ چالاک تو تھا ہی، لہٰذا اپنی چالاکی اور عقل مندی سے چلایا، اے خانہ خراب ظالموں، تم نے میری آنکھیں پھوڑ دیں، ہائے میں اندھا ہو گیا، یہ میری آنکھ میں کیسا زہر لگوا دیا، ہائے اب میں بادشاہ کے پاس جا کر فریاد کروں گا اور تم کو سزا دلواؤں گا۔ پیادوں نے جو یہ سنا تمہارے خوف کے سرما وہیں چھوڑا، گرتے پڑتے اپنی جان بچانے بھاگ کھڑے ہوئے، اور شداد اپنی چالاکی اور پیادوں کی بزدلی پر خوب ہنسا اور سرمادانی لے کر اپنے گھر آ گیا اور اپنے باپ سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ مچھیرا اپنے بیٹی کی ہوشیاری سے بہت خوش ہوا اور بولا، رات کو جب سب لوگ سو جائیں گے تو ہم اپنے بھروسے کے مزدوروں کے ساتھ پھاوڑے وغیرہ لے کر چلیں گے، اور جہاں بھی تجھ کو خزانے نظر آئیں گے ہم وہاں سے کھود کر نکال لیں گے اور اپنے گدھوں اور خچروں پر لاد کر خزانہ لے آئیں گے۔ اس طرح شداد نے وہ سب مال و دولت اور جواہر اکٹھے کر لیے اور سب گاؤں والوں کو آئے دن دعوتیں کر کر کے اپنا ہمدرد اور رفیق بنا لیا تھا۔ کچھ عرصے بعد جب شداد جوانی کو پہنچا تو شداد نے اس گاؤں کے سردار کو قتل کر کے اس کی جگہ پر خود سردار بننے کا سوچا اور اپنے اس منصوبے کو عملی جامہ بھی پہنا لیا۔ ہوتے ہوتے یہ خبر دوسرے حاکموں اور فوجداروں تک پہنچی تو انہوں نے شداد کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر گزرتے، شداد نے بھی اپنی ایک فوج تیار کر لی اور ان حاکموں اور فوجداروں سے مقابلہ کیا اور اپنی بہادری اور ذہانت سے سب حاکموں کو ایک ایک کر کے ہلاک کر دیا اور زمین کے بہت بڑے حصے پر قابض ہو کر اس کا بادشاہ بن بیٹھا، اور سارے جہاں کے حاکم، امراء اور سردار اس کے مطیع و فرما بردار بن گئے۔ شداد نے بے پناہ خزانے جمع کر لیے تھے اور اپنا لشکر اس قدر وسیع اور مضبوط بنا لیا تھا کہ ہر طرف اسی کا حکم چلتا تھا اور کوئی اس کے خلاف نہیں جا سکتا تھا۔ شداد اپنی ذہانت اور طاقت کی وجہ سے شدید غرور و تکبر میں مبتلا ہو چکا، یہاں تک کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا، نعوذ باللہ۔ عالموں اور واعظوں نے اس ملعون کو بہت زیادہ نصیحتیں کی اور حق تعالیٰ کے خوف اور اس کی عبادت کی طرف رغبت دلانے کی بہت کوششیں کی، لیکن شداد کا کہنا تھا کہ دولت، حکومت، ثروت، عزت، شہرت، حشمت سب کچھ میرے پاس ہے، تو مجھے کیا ضرورت کہ میں کسی خدا کی اطاعت کروں۔ علماء نے اسے سمجھایا کہ یہ دنیا فانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے اور اس کی فرما برداری کرو گے تو وہ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ شداد نے پوچھا کہ اس جنت میں کیا خوبی ہے، تو عالموں نے جو کچھ بھی خوبیوں اور تعریفیں جنت الفردوس کی پڑھی اور سنی تھیں وہ سب اس کے سامنے بیان کر دیں۔ شداد نے حقارت سے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ مجھ میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ میں اس سے بھی اچھی جنت اس دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنی جنت بنانے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افراد کو بلایا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نقطہ نظر اور پسند سمجھا دی، اور اپنے زیر تسلط حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا تھا بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب تک جا پہنچی۔ پھر ان بنیادوں کو
संग सुलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भरकर ज़मीन के ऊपर आ गईं और इसके बिल्कुल बराबर आ गईं तो इन पर सोने चांदी की ईंटों की दीवारें चुनी गईं। इन दीवारों की बुलंदी उस ज़माने के गज़ के हिसाब से 100 गज़ मुकर्रर की गई थी। जब सूरज निकलता तो उसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। यूँ शहर की 4 दीवारी बनाई गई और इसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। हर महल 1000 सतूनों वाला था और हर सतून जवाहरात से जुड़ा हुआ था। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनाई गई और हर महल में इस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गई। हर महल में हौज़ और फवारे बनाए गए और नहरों की दीवारें और फर्श याकूत, जमुर्द, मरजान और नीलम से सजा दी गई। नहरों के किनारों पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की, शाखें और पत्ते जमुर्द के थे और उनके फल मोतियों, याकूत और दूसरे जवाहरात के बनवाकर इन पर टांग दिए गए। याकूत और जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म हुआ कि सारे शहर में रेशम जरदोजी के कालीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद और शरबत जारी कर दिया गया। हुक्म हुआ कि अपने अपने कामों में मशगूल हो जाएं और ये कि शहर के तमाम बासियों के लिए हर वक्त हर नौ किस्म के फल, फूल, मेवे पहुंचा दिए जाएं। 12 साल की मुद्दत में ये शहर जब इस सजावट के साथ तैयार हो गया तो तमाम उमरा और अरकान दौलत को हुक्म दिया गया कि सब इसमें आबाद हो जाएं। फिर शहदाद खुद अपने लाओ लश्कर के हमरा इंतहाई तकब्बुर और गुरूर के साथ इस शहर की तरफ रवाना हुआ। बाज़ उलमा और मुसल्लिहीन को भी साथ लिया और रास्ते भर उनसे ठट्ठा और तमस्खर करते हुए इनसे कहता रहा कि ऐसी जन्नत के लिए तुम मुझे किसी और के आगे झुकने और जलील होने का कह रहे थे। मेरी कुदरत और मंजिलत और दौलत तुमने देख ली। जब करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले उसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और उस पर ज़रो जवाहर निछावर करने लगे। इसी नाजो अदा से चलते हुए जब शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो रिवायत है कि अभी उसने घोड़े की रकाब से एक पाँव निकाल कर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि उसने वहां पहले से एक अजनबी शख्स को खड़े हुए देखा। उसने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं मुल्कुल मौत हूँ। पूछा, क्यों आए हो? उसने कहा, तेरी जान लेने। शहदाद ने कहा, मुझको इतनी मोहलत दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूँ। जवाब मिला, मुझको हुक्म नहीं। कहा, चलो इस कदर ही फुर्सत दे दो कि घोड़े पर से उतर आऊँ। जवाब मिला, इसकी भी इजाज़त नहीं। चुनांचे अभी शहदाद का एक पाँव रकाब में और दूसरा पाँव चौखट पर ही था कि मुल्कुल मौत ने इसकी रूह कब्ज़ कर ली। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पूरे ज़ोर से एक हौलनाक चीख मारी कि उस वक़्त तमाम शहर माँ अपनी आलीशान सजावटों के ऐसा ज़मीन बोस हुआ और ज़मीन में समाया कि उसका नामो निशान तक बाकी ना रहा। कुरान पाक में इसका जिक्र इस तरह मिलता है, जिसका तर्जमा है, वो जो इरम थे बड़े सतूनों वाले और शहरों से इसके मानंद कोई शहर शानदार न था। मोतबर तफसीर में लिखा है कि बादशाह और उसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर भी लोगों की निगाहों से ओझल कर दिया गया, मगर कभी कभी रात के वक्त अदन और इसके इर्द गिर्द के लोगों को इसकी कुछ रोशनी और झलक नज़र आ जाती है। ये रोशनी उस शहर की दीवारों की होती है जो शहदाद ने तामीर करवाई थी। दोस्तों, इस वाक़े शहदाद की जन्नत में इबरत के बेशुमार पहलू पोशीदा हैं। एक ये कि तकब्बुर से हमेशा बचते रहना चाहिए, क्योंकि तकब्बुर इंसान को तंजली की तरफ धकेल देता है और मुतकब्बर इंसान निशाने इबरत बन जाता है और तकब्बुर जहन्नुम में ले जाने वाला काम है। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए ही मखसूस है। दूसरा ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुफिया तदबीर से हमेशा डरते रहना चाहिए कि ना जाने हमारे बारे में अल्लाह की खुफिया तदबीर क्या है। अल्लाह ताला से हमेशा आफियत तलब करते रहना चाहिए। आमीन। ऐ अल्लाह, हम तुझसे बुरी मौत से पनाह चाहते हैं और आफियत का सवाल करते हैं। ऐ अल्लाह, हमें इस्लाम पर ज़िंदा रख और ईमान की हालत में मौत अता फरमाना। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो भी यकीनन पसंद आई होगी और आपकी इस्लामी तालीमात में इजाफे का बाइस भी बनी होगी। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा मज़ीद मालूमाती सबक आमोज़ वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई